حضرت مرزا مظہر جانے جانا فرماتے ہیں کہ بارش ہوئی تھی تازی دلی میں تازی بارش ہوئی. ایک بابا لکڑی کے جوتے پہنے کھڑاؤں اللہ 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 اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی. بابا مست ہو کے جا رہا اللہ اللہ کرتا جا رہا. ایک طوائف اپنے کوٹھے سے اتر کے تو سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی, ساتھ اس کا یار بھی بیٹھا تھا. بابا اپنی مستی میں جا رہا ہے تو بابا جی کے پیروں سے کچھ مٹی اڑی تو اس عورت کے کپڑوں پہ پڑ گئی. پرواہ نہیں, بزرگ گزر رہے. وہ یار اس کا دوڑا ہوا آیا, اس نے آ کر تھپڑ مارا. کا خیال نہیں سارے اس کے کپڑے آلودہ کر دیے, تو کدھر تیرا دماغ نہیں ٹھیک؟ بابا نے نظر اٹھائی, کا بیٹے میں نے دیکھا نہیں, چل اللہ تیرا بھلا کرے, تو نے بدلہ لے لیا. بابا جی چپ کر کے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ چپ کر کے گزر گئے. ٹھنڈ کا موسم تھا, بارش تازہ ہوئی تھی, حلوائی دودھ کاڑ رہا تھا. اس نے بٹھایا بابا جی کو پھٹے پہ, پیالہ پکڑا, دوڑ کے آگے بڑھا. بزرگ آ گئے, آئیے بیٹھیے. دودھ کا گرم پیالہ شکر ڈال کے دیا. بابا جی نے دودھ پیا, پھر نظر جھکی, پھر رنگ بدلا. کہنے لگے مالک تو کتنا بے نیاز ہے, کہیں تھپڑ مرواتا ہے کہیں دودھ پلاتا ہے. تیری بے نیازی ہے نا, ادھر تھپڑ مروایا یہاں دودھ پلایا, تو ہی جانتا ہے تیرے رنگ کیا ہے. ابھی بابا وہیں بیٹھا تھا, توڑے آئے پیچھے سے لوگ, شور ہوا. بابے کو دبوچ کے وہاں لے گئے جہاں اس نوجوان نے تھپڑ مارا تھا. کہا تو اللہ کا بندہ ہے, اللہ کے بندے بد دعا تو نہیں دیتے. ہوا کیا؟ کہ تو نے بد دعا دی ہے؟ کہا نہیں دی, بات بتاؤ. کہنے لگے اس نے تجھے تھپڑ مارا, چھت پہ چڑھا ہے, پیر پھسلا ہے, گردن کے بل گرا, من کا ٹوٹ گیا, مر گیا ہے, تو نے بد دعا دی ہے. بابا جی کہنے لگے یار میں نے تو دوسرا لفظ بھی نہیں کہا, بھلا ہو کہہ کے گزرا ہوں, میں نے نہیں بد دعا دی. کہ تو نے دی ہے تبھی تو مر گیا. کہا نہیں دی. کہا بابا تو بزرگ آدمی ہے, سچ بول. تو بابا جی کہنے لگے سچ سنو. پھر میں آ رہا تھا, میرے پیروں سے مٹی اڑی, اس کے یار کے کپڑوں پہ پڑی, اسے برا لگا, اس نے مجھے مارا. جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارث تو نہیں تھا. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو, میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا, نہیں دور ہے مدینہ. اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارث تھا کہ میرا بدلہ کوئی نہ لیتا. اس نے مجھے مارا ہے تو میرے یار کو برا لگا ہے تو اس نے اسے مار دیا ہے, میری تو غلطی کوئی نہیں. یاروں کا جھگڑا ہے, یہ تو دوستوں کا جھگڑا ہے, یہ تو یاروں کا جھگڑا ہے, کوئی غلطی نہیں میری, کوئی غلطی نہیں. خش جنہ قدر نہیں میرا, اے میرے صاحب نو وڈیانیاں, میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا, میں گلیاں دا روڑا کوڑا, مینو محل چڑھایا ہے سائیاں, مینو محل چڑھایا ہے سائیاں. فرمایا اس نے مجھے لوارث سمجھا تھا کہ تھپڑ مار کے گزر جائے, میرا کو پوچھے گا ہی نہیں. میرے رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے بھی میں تو تیرے ہو تو وہ کافر کو سزا نہیں دیتا, پھر تو موجود ہے. یاد رکھیں حضرت فضیل بن ایاز فرماتے ہیں ایک جوان تھا, مسجد میں آیا, لوگوں سے کہنے لگا روٹی کھلاؤ. کسی نے توجہ نہ کی. اس نے کہا میں رب بتانے والا ہوں, میری طرف دیکھو تو صحیح. کسی شخص نے خیال ہی نہ کیا. پھر اس نے کہا یار تھوڑا سوچو. نمازیوں سے کہا, اہل علاقہ سے کہا, انہوں نے تیری طرح کے بڑے درویش دیکھیں. مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا. جب فوت ہو گیا نا, لوگوں کا مزاج ہے, بیمار کو دوائی نہیں دیتے, جنازے پہ وقت پہ پہنچ جاتے. جب کوئی گر رہا ہوتا ہے تو سہارا کوئی نہیں دیتا, جب کوئی گر جاتا ہے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو تیمارداری کو زمانہ پہنچ جاتا ہے. اور بزرگ وہ نوجوان اللہ کا نیک بندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا. حضرت فضیل ابن ایاز کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو, کوئی لاوارث فوت ہو گیا, کفن دینا. چندہ کٹھا ہوا, کفن خریدا, جنازہ پڑھا, عشاء کے بعد دفن کر کے آئے. فجر کی نماز کے لیے جب امام اور مؤذن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لگے, تڑپنے لگے, دور دور تک آوازیں پھیل گئی, دنیا دوڑی آئی. کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے, اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے. تحریر کیا ہے؟ عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی, تم نے دی نہیں. اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لیے اپنی طرف توجہ کرائی, تم نے کی نہیں. اور میرا یار تمہارے کفن کا محتاج تھا, سنبھال کے رکھو اپنا کفن, میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا, سنبھال کے رکھو. یہ کوئی لاوارثوں کا ٹولہ ہے؟ یاد رکھے
جو وارث والے ہیں، وارث والے ان کا رنگ اور ہے، جو ماننے والے ہیں ان کا مزاج اور ہے. اپنی زندگی لوارسوں کی طرح نہیں گزارے، تھوڑا سا ادھر گیا تھا تو پھر تھوڑا سا ادھر گیا تھا تو تھوڑا سا. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ اپنے آپ کو، اپنی نسبت کو، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھے. 1 انچ کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مکان کی دیوار گر گئی. ایک کونا مکان کا، آپ جانتے ہیں پرانی دیواریں چھوٹی ہوتی تھی اور بارشوں میں اکثر گھروں کی دیواریں گری ہوئی ہوتی تھی. ایک سائیڈ کی دیوار گر گئی تو اس کونے میں ہندوؤں کا گھر تھا. اب مستری صاحب رات کو آئے، ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے سویرے کام شروع کروں گا. کہا 1-2 صاحب نے کہ ہندوؤں کا گھر ساتھ ہے اور وہ دشمن بھی بڑے زیادہ ہیں تو رات کو ہی ہو جائے. کہنے لگا جی نہیں، میری مجبوری ہے، مزدور کہاں سے لاؤں گا، بڑے معاملات ہیں، سویرے شروع ہوگی. اب رات کو مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کہتے ہیں بچے مدرسے کے، باقی سارے لوگ، سب کو جمع کیا گیا، چونکہ اس طرف سے تھوڑا خطرہ تھا ہندوؤں کی جانب سے. کہا جناب یہ بڑے دشمن ہیں اسلام کے، تو اس طرح کرو کہ 2-3 بچوں کی ڈیوٹی لگائیں یا کچھ لوگوں کی یہاں رات کو پہرا دیا جائے. ٹھنڈ بھی بڑی زیادہ تھی، کھڑا ہونا بھی مشکل تھا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی حجرہ خاص میں تشریف لے جاتے تھے. اس رات جب دیکھا نا باہر شور ہو رہا ہے تو اسی طرح سر پہ ایک رومال لپیٹا تو باہر آ گئے. کہنے لگے کیا شور ہے؟ کہ حضور سردی ذرا زیادہ ہے تو یہاں کسی کی ڈیوٹی لگانی ہے پہرے کی. 2 منٹ خاموش رہے، پھر فرمانے لگے کوئی ضرورت نہیں، جاؤ سو جاؤ سارے جا کے، کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو، کوئی حاجت نہ، پہنچ جاؤ. کہ حضور مہربانی کرے، وہ طے ہونے لگا تھا. فرمایا میری وجہ سے کیوں کوئی ساری رات بیدار رہے، جاؤ تمہیں کہا نا آرام کرو. لوگ سو گئے. صبح فجر کی نماز پڑھ کے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب سیڑھیاں اتر رہے تھے رضا مسجد کی، تو وہ جس ہندو کی جانب سے زیادہ خطرہ تھا وہ سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا، مسجد کی سیڑھیوں پہ. سب لوگوں کی توجہ ہو گئی. کہنے لگا مولانا میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو، میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مسلمان کرے. لوگوں کی توجہ آیا، فرمانے لگے نہیں ابھی تو انتظار کر، تھوڑی دیر کے، اچھی طرح سوچ لے، جذباتی فیصلہ نہ کر کہ تو آ رہا ہے. یہ کہہ کے جب 2 سیڑھیاں نیچے اترے اس کے پاس سے تو اس نے پیر تھام لیے. کہنے لگا اب ایسے تو نہ کرو، رونے لگا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے کلمہ پڑھایا، کچھ باتوں کی نصیحت فرمائی، تشریف لے گئے. گھیرنے والے گھیر کے بیٹھ گئے. کہنے لگے ہمیں بھی بتا بدلہ کیسے ہے. کہنے لگا دیوار گر گئی. آدھی رات کے وقت، آدھی رات تک انتظار کرتا رہا، پہرے دار کوئی نہیں، تو 2 تلواریں لے کر جب میں ان کے مکان کی جانب بڑھا، میں نے کہا آج گردن کاٹوں گا اور کاٹ کر کے نکلوں گا. کہتا ہے جب میں قریب آیا تو 2 شیر کھڑے تھے، اوپر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے، ادھر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے. فرماتے ہیں میں 2 گھنٹے کے بعد آیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے، میں پھر 1 گھنٹے کے بعد آیا، سحری کا وقت ہو گیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے. اب میں ڈر کے بھاگا. کہتے فاضل بریلوی نے اپنی کھڑکی سے منہ باہر نکالا. کہنے لگے اور کتنا تجربہ کرے گا، مجھے تو لاوارث سمجھتا ہے؟ لاوارث ہوں میں، اور کتنا تجربہ کرے گا، بس کر مان جا. میں نے کہا حضور یہ کون ہے، مجھے بتائیے تو صحیح یہ کون ہے. تو کہنے لگے میں نے ساری زندگی رسول اللہ کی عظمت کا دفاع کیا ہے، ساری زندگی غوث اعظم کے نعرے لگائے ہیں. ابھی تو یہ مدد صرف غوث پاک جیلانی کی بھیجی ہوئی ہے، ابھی تو غوث اعظم کی بھیجی ہوئی مدد ہے. مولا علی ابھی پیچھے ہیں، 2 جہاں کے محبوب ابھی اس سے پیچھے ہیں، وہ تو ابھی پیچھے ہیں، پیچھے کھڑے ہیں کہ ضرورت پڑی تو ہم بھی تیار بیٹھے ہیں. او بھائی آج رواج ہو گیا، رواج. میں نے 2-4 دن پہلے بھی کہا تھا، لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں ضرورت، سامنے سارا کچھ نظر آ رہا ہے. او خدا کے بندو یاد رکھو، نسبت ہے بڑی چیز، جانے تو دو میں. اگر کسی کو نسبت میسر آ گئی نا، نسبت، خالی دامن ہی مل گیا، تیرے ہاتھ میں کچھ ہے تو ہونی چاہیے نا. خالی دامن ہی تجھے کسی کا میسر آ گیا تو بچ گیا. اپنی نسبتوں کی حفاظت کرے، ان کو مضبوط کرے، ان پر محنت کرے، ان پر توجہ رکھے. یہ نسبت جو ہوتی ہے نا، نسبت، یہ دیکھیں نا ایک گتا ہے، عام کتاب کو لگا ہوا ہے تو جہاں مرضی رکھ دو، اس کی کوئی قدر نہیں. لیکن جو گتا قرآن مجید کو لگ گیا ہے اس کو بغیر وضو چھونا جائز. ایک پٹھے پہ اینٹ بنی ہے، جو باتھ روم میں لگ گئی وہاں بغیر جوتے کے جایا نہیں جا سکتا، اور جو مسجد میں لگ گئی وہاں جوتے پہن کے جایا نہیں جا سکتا.
یہ نسبت ہے بڑی چیز. اگر میسر آئے نصیب ہو اپنی نسبت کو مضبوط کر کے رکھا کرے, اس کی جولانی کا مظاہرہ کیا کرے. اس نسبت میں روز توانائی آنی چاہیے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات بتاتا ہوں تجربے کی. ہمیں جتنا کسی نے آ کے کہا ہے نا نسبت کے خلاف, ہماری نسبت اس سے زیادہ مضبوط ہوئی. ہمیں جتنا کسی نے آ کے کہا ہے نا جی آپ کو کیا ملا, آپ کو کیا ملا, تو ہم نے اتنا کہا یار جیسے جیسے تو کہتا جاتا ہے ہماری تو نسبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, ہمارا تو مزاج بدلتا جاتا ہے. روز ایک نیا پردہ کھلتا ہے, روز ایک نیا رنگ واضح ہوتا ہے, روز ایک نئی توانائی. ابھی تھوڑے دن کی بات ہے, ایک مولانا شرف الدین صاحب ہے, مفتی صاحب, میرے حضرت صاحب کے مرید ہوئے. مفتی تھے, عالم آدمی تھے, سرکار تاج الشریعہ. ہمارے شیخ سے بیعت کی. اب ہمارے حضرت صاحب کا اس وقت حال وہی ہے, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اب فوجوں کی فوجیں لوگ آتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے صرف خالی مرید ہونے والے باہر سینکڑوں کی تعداد میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں کہ صرف بیعت اتنا کہہ دیں ہم نے قبول کیا. اس عالم میں جہاں حضرت صاحب کا اعلان ہو جائے کہ تشریف لا رہے ہیں, وہاں لاکھوں کا مجمع جمع ہو جائے اور ایک جھلک دیکھنے کو لوگ ترستے رہتے ہیں. یہ کیفیت ہم نے دیکھی. وہ دور گزر گیا. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا ایک میں ہوتا تھا, ایک تو ہوتا تھا, اور تیسری تنہائی ہوتی تھی. وہ دور بیت جاتا ہے, وہ لمحے کسی کسی کو نصیب آتے. حضرت کا وہ مولانا شرف الدین صاحب کہتے ہیں مرید ہوا, تو مرید ہوا مجمع میں, رسی حضرت پھینکتے ہیں یا چادر پھینکتے ہیں تو پکڑ کے مرید ہوا, تو ساتھ ساتھ اور چادریں باندھی تھی, لوگوں نے پکڑی ہوئی تھی. ایک مولانا, میں جب بیعت ہو کے آیا ان کو بتایا تو مجھے کہنے لگے یار تو ایسی جگہ مرید ہو گیا جو تیری بات بھی نہ سن سکیں, جن کو تو دکھڑا بھی نہ سنا سکے, جو مصروف ہی بڑے رہتے ہیں. کہاں مرید ہو گیا تو ایسے پیر کا بیعت ہوتا جہاں تو جاتا وہ تیرے پاس آتے, گفتگو ہوتی, بات چیت ہوتی. کہتے جب انہوں نے مجھے بہت زیادہ قائل کیا نا, بہت زیادہ, تو میں نے ارادہ کر لیا. میں نے کہا بات ٹھیک ہے, بیعت کہیں اور ہونا چاہیے تھا. کہتے میں عشاء کے بعد سویا تو حضرت صاحب مجھے خواب میں ملے, خواب میں, اور فرمانے لگے مولانا جب آپ مرید ہوئے تھے تو آپ اس جانب بیٹھے تھے, اس کونے میں آپ تھے, اتنے لوگ آپ سے پہلے تھے, اس حال میں آپ مرید ہوئے تھے, اور جہاں تک بات چیت کرنے کی بات ہے تو آپ نے جو دل میں سوچا تھا وہ میں نے آ کے آپ کو بتا دیا ہے. پھر بھی بڑی ضرورت ہو تو میرے صاحبزادے کا نمبر لے لے اور فون کر لیا کریں, بات ہو جایا کرے گی. کہتے ہیں یہ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی. میری آنکھ کھلی تو میں پریشان ہوں کہ نمبر تو ملا نہیں. ایک انجینئر صاحب میرے محلے میں رہتے تھے, فرماتے ہیں وہ شام کو میرے پاس آئے اور کہنے لگے مولانا سنا ہے آپ حضرت مفتی اختر رضا صاحب سے مرید ہو گئے. میں نے کہا ہاں. تو کہنے لگے میں ان کے مدرسے میں کام کر کے آئے ہوں, میرے پاس ان کے بیٹے کا نمبر ہے, چاہیے آپ کو؟ نمبر ہے چاہیے. کہتے ہیں نمبر مجھے وہ شام کو گھر آ کے دے گئے. اب جب میں آستانہ نور پہ بریلی شریف ملنے کے لیے حاضر ہوا تو میرے دل میں خیال آیا, جب میں اندر گیا نا تو میرے دل میں خیال آیا حضور خواب جو آئی تھی اتنی بھی جلدی کیا ہے, ذرا ٹھہر جائیے. آپ ملے جو تھے تو صاحب نمبر بھی دے ہی جاتے. میرے دل میں خیال آیا تو السلام علیکم کے بعد حضرت کہنے لگے مولانا مجھے تو جلدی کوئی نہیں تھی, آپ کے دروازے پہ دستک ہو گئی تھی. مجھے تو کوئی جلدی نہیں تھی, آپ کا دروازہ بجنے لگا تھا, مجھے تو جلدی کوئی نہیں تھی لوٹنے کی. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی, اور مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی. بس لوگوں یہ یاد رکھو اور اس پہ عمل کرو, اپنی نسبتوں کو مضبوط کرے. ہمارا تو جیسے دن کا اجالا چمکتا ہے نا, چمکتا ہے دل کا اجالا, جیسے نیا دن چڑھتا ہے ہمارے لیے تو ایک نئی روشنی لے کے آتا ہے. اپنے آپ کو بیدار رکھے. سورج اگر باہر پورا نکل آئے نا تو جو آدمی آنکھیں زور سے بند کر لے اسے کوئی شے نظر نہیں آتی. پورا سورج نکلا ہوا بھی ہو, سورج اسے نظر آئے گا جس کی اپنی آنکھیں بھی کھلی ہوں گی. تو آنکھیں نہیں کھول رہے, تو آنکھیں نہیں کھول رہے, آنکھیں, یہ شکوہ آنکھیں نہ کھولنے کا ہے. آنکھیں نہیں کھول رہے تو سورج کیسے نظر آئے گی؟ بات ذرا سخت ہے پر چلو آپ میرے عزیز ہے کر جاتا ہوں. ملا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر سراجم منیرہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ تو میں نے کہا الو اگر آنکھیں بند کر لے تو اسے کوئی شے نظر نہیں آتی. آنکھیں بند کر لے تو اسے کوئی شے نظر, تو آنکھیں تو کھولنا, آنکھیں کھول. یا میں اپنے کمرے میں یوں پردہ آگے کر کے لائٹ بند کر کے باہر شور مچاؤں, سورج کوئی نہیں, سورج کوئی نہیں, تو مجھے کوئی بندہ کہے گا پاگل, اس طرح کر, باہر نکل,
ادھر آ تجھے دکھاؤں سورج ہے کہ نہیں، تیری تو اپنی آنکھیں بند ہے۔ اقبال کہتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اندر کی آنکھیں کھول، اندر اتنا اندھیرا ہے تو باہر کیسے نظر آئے گا؟ اور لوگ آنکھ ہی نہیں کھولتے، بس دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں۔ نسبت کو مضبوط کریں۔ رب تو فرماتا ہے حبیب تو موجود ہے تو میں کافر کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ اب یہاں خالص نسبت کا بیان ہے، خالص، یہ نہیں فرمایا کہ حبیب ان کے عمل اچھے ہیں تو میں عذاب نہیں دیتا، یہ نہیں فرمایا کہ حبیب یہاں خانہ کعبہ ہے تو میں عذاب نہیں دیتا، نسبت کی بات فرمائی، نسبت کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ حبیب یہاں روز طواف ہوتا ہے تو عذاب نہیں دیتا، یہاں تلاوت ہوتی ہے تو فرمایا حبیب تو ہے اس لیے میں انہیں عذاب۔ مدینے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا، پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے نہیں آیا کہ وہاں میرے مصطفیٰ کا گنبد خضرا ہے۔ کوئی فصل وہ بیجتے نہیں، کوئی فصل بوتے نہیں، وہ کوئی فصل بھی، لیکن دنیا کی ہر شے آپ کو مدینے میں ملتی۔ جو سب سے اچھا پھل کھانا چاہے اسے مدینے میں جا کے ملتا ہے، اس لیے کہ وہاں گنبد خضرا کی ہریالی موجود ہے۔ دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے اس لیے کہ گنبد خضرا جو موجود ہے۔ تو بھائی یہ نسبتوں کی بات ہے، نسبتوں کی۔ پرانی امتوں میں جب کوئی گناہ کرتا تھا تو دروازے پہ لکھا ہوتا تھا سویرے، میرے حبیب نے دعا فرمائی مولا یہ میرے ہیں انہیں رسوا نہ کرنا، اے اللہ میرے ہیں انہیں رسوا نہ کرنا۔ تو میرے بھائی سن لو اور یاد رکھ لو، لاکھوں پاپ بھی لوگ کر کے آئیں، سویرے منہ دھو کے نکل آئیں تو عرش کا مالک رسوا نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے تو میرے دامن میں چھپ جا، اندر جا کے جہاں گناہ کیا ہے وہاں جا کے دل سے سچی توبہ کر لے، میں قیامت میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تو نے گناہ کیا ہے۔ تو برکت کس کی ہے؟ رسول پاک کی۔ یہ برکت کس کی ہے؟ حبیب دو عالم کی صلی اللہ۔ غلامی کا رشتہ مضبوط کریں، غلامی کا، وارث والے بنے، لوارث نہ بنے۔ لوارثوں جیسی زندگی نہ گزارے، جہاں مرضی چلے گئے، جہاں مرضی چھٹیاں کار ہے، جتنے مرضی ٹائم بتائے، جو مرضی طبیعت میں آیا کرتے پھرے، پتہ ہی کوئی نہیں، حال ہی کوئی نہیں، یہ کوئی کیفیت نہیں ہے کوئی بھی۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک پیر بھائی پوچھ رہا تھا حضرت صاحب کا حال کیا ہے، میں نے آج کے بعد اس نے تجھ سے پوچھا تو بالکل نہ بتانا۔ وہ کیسا بیٹا ہے، وہ کیسا بیٹا ہے جو پڑوسیوں سے دائیں بائیں لوگوں سے حال پوچھتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں، اسے خبر ہی نہیں، اسے تو لمحے لمحے کی خبر ہونی چاہیے، اسے تو منٹ منٹ کا پتہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس نے کس طرح کی نسبت رکھی ہوئی ہے جس کو ہمسایوں سے پوچھنے پڑتا ہے ذرا پتہ کر کے بتانا حال کیا ہے۔ تو کدھر تھا بھائی؟ اتنی دیر ہو گئی، تو نے حال بھی کسی اور سے پتہ کرانا ہے؟ میں نے کہا اس کو کہنا آج کے بعد حال پوچھنا ہوا تو خط لکھے، میں بھی جواب لکھ دوں گا، بات ختم ہو گئی۔ جب دور دور جو رہنا آیا تو ٹھیک ہے، پھر اس طرح نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو پھر کیوں اتنے حجابوں میں ملے؟ اور اس نے کہا تھا اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جیسے سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ ایسا کام نہ کرے کہ وہ انداز ہی بدل جائے، اپنے آپ کو نسبتوں کو مضبوط کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نسبتوں کی مضبوطی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سمجھ جائیں اس بات کو کہ اصل بات ہے کیا، اور اصل کی مضبوطی کتنی ضروری ہے، اصل تک پہنچنا کتنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اماں جب ناراض ہوتی ہے نا، جب اماں ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے بس نکل جاتا، فٹافٹ نکل جاتا، دوڑ جا، کوئی تعلق نہیں۔ ابا بھی کہتا ہے آج آیا تو ٹانگیں توڑ دوں گا، حال ہی کوئی نہیں۔ اور وہی بیٹا جا کے 2 منٹ پیروں میں بیٹھتا ہے، کہتا ہے اماں تجھے پتہ ہی نہیں میں کتنی ٹینشن میں تھا۔ تو وہی اماں باہر نکل کے پہلے بڑھ کے مار رہی ہوتی ہے حد کر دوں گی، پھر وہی اماں کہتی ہے بڑا پریشان ہے بیچارہ۔ یہ کیفیت ہے۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت امیر خسرو، بلکہ محبوب تھے۔ کبھی کبھی خلیفے اور محبوب میں بھی فرق ہوتا ہے، بلکہ محبوب تھے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، تو بادشاہ کے وزیر تھے۔ تو بادشاہ نے کہا ایک دفعہ کہ میرے لیے دعا تو کراؤ، دلی کے حالات ذرا خراب ہیں۔ تو کہنے لگے میں نے کبھی نہیں کہا دعا کے لیے، میں نہیں سفارش کرتا، آپ خود کسی کو بھیج دیں۔ نے مجبور کیا تو کسی اور آدمی نے کہا حضور انہوں نے کئی دفعہ خواجہ امیر خسرو سے دعا کے لیے کہا ہے بادشاہ نے، تو یہ آپ کو کہتے نہیں تو آپ دعا کر دیں۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کہنے لگے بادشاہ سے کہو میں نہیں تیرے لیے دعا کرتا، دعا کرانی ہے تو حضرت ابو علی قلندر کے پاس پانی پت جائے، وہ دعا کریں گے تو حالات صحیح ہو جائیں گے دلی کے۔ حضرت امیر خسرو نے جا کے بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں وہاں سے دعا کراؤ، ادھر سے۔
کہنے لگے پھر تو نہیں جانا ہے؟ تو حضرت امیر خسرو کہنے لگے جی مجھے کسی اور کا رستہ آتا ہی نہیں، میں نے نہیں جانا۔ تو کہنے لگے اگر میں حکم کرا دوں تو کہا حکم کا میں پابند ہوں۔ حکم ہو گیا حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کی طرف سے کہ جاؤ پانی پت۔ حضرت امیر خسرو گئے حضرت بو علی قلندر کے پاس، ان سے جا کے دعا کرائی۔ پانی پت بڑی دور ہے دلی سے، دعا کرائی تو کہا بادشاہ سے کہنا حالات صحیح ہو جائیں گے، اور جب صحیح ہو جائے نا تو پھر میرے پاس آئے، صحیح ہو جائیں۔ دعا کی تو اگلے دن ہی معاملات بہتر ہونے لگے۔ ایک ہفتے میں سب چیزیں بادشاہ کے کنٹرول میں آ گئیں۔ گھوڑے پہ بیٹھا، مٹھائی لی، پھل لیے، پانی پت گیا، حضرت سے جا کے کہا حضور میں حاضر ہوں، کیا بتانا تھا آپ نے؟ آپ فرمانے لگے تو نے دعا کے لیے خواجہ نظام الدین صاحب سے کہا تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ کہ جناب انہوں نے کہا آپ سے دعا کرائیں۔ فرمانے لگے میں دعا کروں جو ہر جمعرات خود خواجہ نظام الدین صاحب سے دعا کرانے جاتا ہوں، ہر جمعرات جاتا ہوں دلی اور ان سے دعا کرا کے آتا ہوں۔ تجھے پتہ یہاں کیوں بلایا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ تیرے حالات خراب کیوں ہوتے ہیں۔ کہ حضور کیوں ہوتے ہیں؟ فرمانے لگے تیرے حالات اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ تو حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کی قدر نہیں کرتا، ان کی قدر شروع کر دے، میرا وعدہ ہے تیرے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ انہیں قدر چھوڑ دی ہے رب کریم کے بندے کہ تیری بغل میں رہتے ہیں نا، ساتھ ہوتے ہیں، تو کہتا ہے وہ تو میری رین میں ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، تیرے پاس ہوتے ہیں۔ اور فرمایا انہوں نے وہ دعا کرتے تو اللہ تیرے پہ بڑا فضل کرتا، انہوں نے میرے پاس تجھے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ تجھے ذرا قدر پتہ چلے کہ اللہ والوں کی کوئی قدر بھی ہوتی ہے۔ ایسے ہی تو میرے بھائی یاد رکھیں، نسبت کا ایک درجہ ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ تشریف فرما تھے۔ اب تو بڑا برا حال ہے، لوگ صحابہ کو برا کہتے ہیں اہل بیت کا نام لے کے۔ میں کہتا ہوں ہمیں تو اہل بیت سے پیار کرنا ہی صحابہ نے سکھایا ہے، انہوں نے بتایا ادب کیا ہے۔ اور صاحب طبقات حالانکہ ان کا انداز بڑا محققانہ ہے، بڑی جان پھٹک کے بعد وہ چیزوں کو لاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین کالی سیاہ داڑھی تھی، کوئی بال سفید نہیں تھا۔ جناب ابو ہریرہ بوڑھے آدمی تھے، ضعیف، شاگردوں کا حلقہ تھا، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے تو میں آواز کر رہا ہوں تو سامنے سے امام حسین تشریف لائی، آپ ایک جگہ بیٹھ کے حدیثیں بیان کر رہے تھے۔ امام حسین آئے تو تازی تازی بارش ہوئی تھی مدینے میں، تازی تازی، چھوٹے چھوٹے حوض پانی کے بنے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے جو گہری جگہ ہوتی ہے نا، پانی بھر جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین جیسے ہی زمین پہ پیر رکھا تو پانی کے حوض میں آپ کا پیر چلا گیا، کیچڑ لگ گئی۔ شاگردوں اور مریدوں میں سے اٹھ کے کسی کی دست بوسی کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، جو ادھر لوگ بیٹھے تھے وہ نہیں دیکھ رہے، حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے تھے، وہ اٹھے، دوڑے گئے اور پھر جا کے اپنے سر سے پگڑی کھولی، اور پھر امام حسین کا پیر جیسے ہی صاف کیا تو امام حسین نے پیچھے کیا، کہا حضور آپ بوڑھے ہیں، میں جوان ہوں، تم آپ میرے لیے عزت کے قابل ہیں، میرے نانا جان کے آپ غلام ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پیر چھوڑا نہیں، زور سے پکڑ لیا، رونے لگے، کہنے لگے حسین تجھے نہیں دیکھ رہا، میں تو محمد عربی کی نسبت کو دیکھ رہا ہوں۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں اس بات کو کہ نسبت ایک حسن ہے، نسبت ایک توانائی ہے، نسبت ایک وقار ہے، نسبت کی قدر کرے۔ اگر اہل اللہ کی کوئی اولاد ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے سیدھے 2+2 کے قائل تھے، کوئی چکر ہی نہیں، بس جو مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو ڈنڈا منگاؤ، سیدھی سیدھی زندگی تھی۔ لیکن نسبت پر، پیار پر، خلوص پر، وفا پر حضرت عمر کا بھی کوئی سمجھوتا نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام صاحب سے سند لینے کے لیے لوگ ہزاروں میل کا سفر کرتے تھے، ہزاروں میل کا۔ اب تو پرائمری ٹیچر بیچارہ جا رہا ہو نا سائیکل پہ تو اس کا شاگرد لینڈ کروزر پہ گزرتا ہے تو کئی دفعہ استاد پہ دھواں چھوڑ جاتی ہے اس کی گاڑی، اسے پتہ ہی نہیں کہ کتنی قدر والے معاملات ہیں یہ۔ حضرت سیدنا امام اعظم، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ آج بھی ان کی تقلید کرتے ہیں، امام صاحب کا قول دنیا میں حجت کے طور پہ مانا جاتا ہے۔ آپ کے شاگرد کہتے ہیں ایک باغ میں بیٹھ کر ہم کچھ لکھ رہے تھے، بہت ساری کتابیں بکھری ہوئی ہیں چاروں جانب۔ جب آدمی تحریر کرتا ہے نا، جو مصنف کتابیں لکھنے والے ہیں، وہ دنگل کا سما ہو، ادھر چیز بکھری ہے، کوئی ادھر چیز بکھری ہے، بڑے ان کے معاملات سخت ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بڑا بکھرا ہوا سامان تھا،
ہم ایک باغ میں بیٹھے تھے، کھلی فضا میں کام ہو رہا تھا، تو بعض اوقات شاگرد بھی بٹھائے جاتے ہیں، حوالے ڈھونڈو تو بخاری دیکھ تو مسلم دیکھ، بٹھائے جاتے ہیں ساتھ، شاگرد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں بچے باہر گیند سے کھیل رہے، ایک گیند آ گئی باغ میں، ایک چھوٹا سا بچہ گیند لینے آیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بچہ گیند لے کے چلا گیا۔ اب بچے کھیلتے ہیں تو کتنی زیادہ دفعہ گیند آئے گی، پھر دوبارہ وہ گیند آ گئی، وہی بچہ پھر آیا، شاید اس کی ڈیوٹی یہ تھی۔ وہ جب دوبارہ آیا تو امام اعظم پھر کھڑے ہو گئے، وہ تیسری دفعہ آیا تو امام صاحب پھر کھڑے ہو گئے۔ اب شاگرد بیچارے اکتا گئے کہ ہم اتنی مشکل سے نوٹ سیدھے کرتے ہیں، بابا اٹھتا ہے تو کتابیں پھر بکھر جاتی۔ 3-4 دفعہ ہوا تو ایک شاگرد کہنے لگے وہ بس بھی کریں گے تو 100 دفعہ آئے گا، تو آپ بوڑھے آدمی ہیں، گھٹنوں میں درد بھی، آپ 100 دفعہ کھڑے ہوں گے؟ تو امام صاحب فرمانے لگے یہ 1000 دفعہ بھی آیا تو میں 1000 دفعہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ یہ میرے استاد کا پوتا ہے، یہ میرے استاد کا، یہ ان کا پوتا ہے، تو میں نے وہاں سے خیر لی ہے، میں ان کی نسلوں کی بھی تابع داری کروں گا، وہ جتنی دفعہ آئیں گے میں اٹھ کے۔ یہ بے مروت سا زمانہ ہے، بے کیف سا، اس میں خشکی ہی خشکی پائی جاتی ہے۔ وہ لوگ جو بیٹھے ہیں دروازوں پر، لیکن نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میری فاطمہ کی بڑی فضیلت ہے، یہ تہجد گزار ہے۔ حضرت بی بی صاحبہ کے لیے یہ لفظ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں بیان فرمایا کہ میری بیٹی قائم اللائل ہے، صائم الدہر ہے، یہ بہت بڑی عالمہ ہے، یہ آپ کو نہیں ملیں گی۔ حضور نے فرمایا بس میری بیٹی ہے، الفاطمہ تو بدعت نہیں، اس کا کمال یہ ہے کہ یہ میری اور تمہارے لیے اتنا کافی نہیں کہ محمد عربی کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو شرف نسبت یہ صوفیاء نے کوئی گھڑ نہیں لیا نظریہ، یہ قرآن کا، حدیث کا، صحابہ کا بتایا ہوا معاملہ ہے۔ قدر ایک قیمتی چیز کا نام ہے، قدر والا فیض یاب ہوتا ہے، اور جو بے قدر ہوتا ہے نا اس کا فیض سلب ہو جاتا ہے۔ جس نے سمجھ لیا نا کہ فلاں چیز میری رینج میں ہے، میں جب چاہوں جیسا چاہوں ویسا ہو جائے گا، وہ گیا، اور جس نے کہا نا نہیں میں تو سال کے راہ ہوں، اس کی مہربانی توجہ کر دیتا، وہ بچ گیا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کا ادراک نہیں کر سکتے، تم اسے قید کر سکتے، سوچوں میں آنکھوں میں وہ قید ہو سکتا، اسے مانتے جاؤ، اس کا قرب تلاش کرتے جاؤ، اس کے رستوں پہ چلتے جاؤ، اسے قابو کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ جو قابو والا معاملہ ہے نا یہ ٹھیک نہیں، قدر کرنے والے بچ جاتے ہیں، قدر والا فیض یاب ہوتا ہے، بے قدر نقصان اٹھاتا ہے، یاد رکھ لیں۔ قرآن مجید فرقان حمید 15واں پارہ، اس کا آخری حصہ 16ویں پارے کا ابتدائی حصہ، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جناب خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، بڑا معروف ہے۔ کسی وقت میں چاہتا ہوں کہ وہ سارا واقعہ تفصیل سے عرض کروں، اور اسی طرح کی کسی نشست میں، خاص لوگوں کی نشست میں وہ بات بھی عرض کروں گا، لیکن ایک بات ان میں سے یہ تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، جو میں کر رہا ہوں گا آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ مانتے جانا ہے، تبصرہ نہیں کرنا، اور یہی بڑا مشکل کام ہے، صرف مانتے جانا، یہ مشکل کام ہے۔ ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں گاؤں تھا، حضرت موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام پہنچے تو بستی کے لوگوں نے نہ پانی پوچھا، نہ کھانا دیا، نہ بیٹھنے کو چارپائی دی، لیکن حضرت خضر صبح سے شروع ہوئے اور شام تک ایک دیوار بناتے رہے۔ دیوار گر رہی تھی، اس کو سیدھا کیا، بنایا، اور جب دیوار کو بنا لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اتنے خشک لوگ تھے کہ انہوں نے پانی تک نہیں پوچھا، تو آپ سارا دن کام کرتے رہے، کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں کہا تھا نا تم صبر نہیں کر سکتے، تم نہیں صبر کر سکتے، تو فرمایا پھر بتا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر جناب خضر نے یہ جواب دیا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے، اگر دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا تو لوگ وہ خزانہ اٹھا کے لے جاتے، اس لیے بنائی ہے۔
تو کہا کہ بچے ابھی تو انہوں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، تو یہ جو اللہ کا فضل ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو قرآن کے 2 جملے ہیں، کہا وکانا ابوہما صالحا، یہ ان پر فضل اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ وکانا ابوہما صالحا، ان کا باپ ایک، وکانا ابوہما صالحا، باپ ان کا نیک تھا۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، دادا بھی نہیں تھا، پردادا بھی نہیں تھا، وہ 7ویں نسل میں جا کے نیک تھا۔ تو نسبت کی ایک بہار تو ہوئی نا، ایک بہار تو ہوئی، اس کا ایک اثر تو ہوا نا کہ 7ویں نسل تک کسی نیک آدمی کی اولاد پہ اللہ رحم فرماتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میں نماز بھی نہیں پڑھنی، روزہ بھی نہیں رکھنا، داڑھی بھی نہیں رکھنی، لیکن میں ہوں پیر صاحب کا بیٹا۔ تو قرآن کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، لہذا وہ سارے میرے ہاتھ چومو۔ ایک بات، صرف ایک بات اس کو ذہن میں رکھیں، وہ اپنے شیخ کا، اپنے باپ کے مشن کا مخالف نہ ہو، مخالف نہ ہو، شریعت کی حد توڑنے والا نہ ہو۔ باقی اگر اس کے اعمال میں کوئی کمی بھی ہوگی تو ہمیں اس کی عزت کرنے کا حکم ہے، ہمیں اس کی عزت کرنے کا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا جناب نوح کے مشن کا مخالف تھا، وہ انکار کرتا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، تو قرآن مجید نے کہا کہ نوح یہ تیرا بیٹا ہی نہیں۔ تو ایسے آدمی کی عزت کرنا ہمارے لیے بہتر، یہ افراط و تفریط ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی پیر صاحب کا بیٹا ہوگا تو گھر ہوگا، اگر اس کے اندر زیادہ خوبی پائی جاتی ہے تو ہم اپنے شیخ کی وجہ سے، اپنے استاد کی وجہ سے، کیونکہ نسبتوں سے نسبتیں ہوتی ہیں نا، نسبتوں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ساس اور تیرا سسر تیرے ماں باپ ہیں، کس کی وجہ سے؟ جی بیوی کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ چاہے ان کے ساتھ ایک رات انسان ایک مکان میں ایک رات بھی نہ گزری ہو، چاہے ایک دن بھی کھانے پہ کٹھے نہ ہوئے ہوں کوئی، تو کس وجہ سے ماں باپ ہو گئے؟ یعنی نسبت کی وجہ سے۔ نسبت اس کا ایک اثر ہے، اس کی ایک حیثیت ہے دین میں۔ نسبت کا احترام کیا جائے گا، نسبت کا ادب کیا جائے گا۔ نسبت سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ جناب مسجد کی کوئی چیز ہے تو اگر ہم وہ بیچیں، فالتو ہو گئی یا اضافی ہے تو بیچ سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بیچ تو سکتے ہو، پر شرط یہ ہے کہ جس کو بیچو اس کو کہو کہ کسی غلط جگہ اور تو ناپاک جگہ استعمال نہیں کرے گا، مسجد کی چیز ہے پاک جگہ استعمال کرے گا۔ اس لیے کہ مسجد، اچھا جب وہ آئی تھی کارخانے سے تب تو ساری ایک جگہ بنی ہوئی تھی، اب مسجد سے لگ کے گئی ہے تو اب اس کی نسبت بڑھ گئی۔ تو یاد رکھیں ہمارے صوفیاء جو کہتے ہیں نا استاد کے پوتے کا بھی ادب کرنا ہے، نواسے کا بھی ادب کرنا ہے، بیٹے کا بھی ادب کرنا ہے، صرف ایک بات یاد رکھیں اگر وہ مشن کا مخالف ہے، ان کی تعلیمات کا مخالف ہے، ان کی تعلیمات پہ چلتا نہیں، تو پھر تو آپ اس سے اعراض برتیں گے۔ بلکہ یہاں بھی 2 باتیں لکھی ہمارے صوفیاء نے، کہتے ہیں کیا کہ مخالفت نہیں کرتا لیکن پورا عمل بھی نہیں کرتا، تو آپ اس طرح کریں اسے رہنما نہ مانیں لیکن عزت اس کی بھی کریں۔ عزت، وہ مخالفت نہیں کرتا لیکن پورا عمل بھی، سمجھ لیں اس پہ وسوسے طاری ہیں، دنیا دار ہو گیا ہے، شیطان کے ہتھے چڑھ گیا ہے، لیکن اس کی عزت پھر بھی کریں۔ کیوں کریں؟ تو پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پوچھا، میں نے کہا شاہ جی کیوں کریں؟ جب وہ اور کسی چکر میں پڑ گیا ہے، چلیں اپنے بزرگوں کی مخالفت تو نہیں کر رہا لیکن پوری تابع داری بھی نہیں کر رہا، تو بزرگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ استاد گرامی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی قرآن مجید کا صفحہ اگر کبھی کیچڑ میں لگ جائے نا، اس کو کیچڑ، تو اس پہ پیر رکھ کے نہیں گزرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ کیچڑ لگ گیا ہے، اس کا حق یہی بنتا ہے کہ اسے اٹھایا بھی جائے، دھویا بھی جائے اور اونچی جگہ پہ رکھا بھی جائے، اس کا ادب کیا جائے۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں اگر ایسے لوگ جو بزرگوں کی اولاد ہے اگر وہ مخالفت نہیں کر رہے، مشن کی مخالفت، اگر وہ مخالفت نہیں کر رہے، پھر ان کی 2 حیثیتیں ہیں، یہاں تو وہ پوری تابع داری کریں تو پورے سلوٹ کے حقدار، پھر تو شیخ کا بیٹا ہی نہیں وہ شیخ کہلائے گا، وہ اسی مسند پہ اسے دیکھنا چاہیے جس مسند پر اپنے شیخ کو دیکھتا تھا، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
پیارے محبوب ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت علی نے اپنے بعد ڈائریکٹ اپنے بیٹے کو خلافت دی، امام حسن کو بٹھایا. تو لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت امام حسن امور خلافت چلانے کے لیے بیٹھے 6 مہینے خلافت فرمائی ہے امام حسن نے بھی. تو فرماتے ہیں جب وہ بولتے تھے تو لگتا تھا اپنا انداز بھول گئے ہیں، مولا علی کا اپنا لیا ہے. ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بالکل عین حضرت شیر خدا کی طرح تھا. تو اگر تو وہ مشن پہ چل رہا ہے تو اس نظر سے دیکھیں، اور اگر نہیں بھی چل رہا، مخالفت نہیں کر رہا، تو پھر بھی وہ قابل احترام اور اس کا احترام کیا جائے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا دل چاہا کہ پتہ تو کروں جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. اس کو خواب میں بتایا گیا کہ فلاں بن فلاں تیرا جنت میں پڑوسی ہے. اب یہ بڑا عابد تھا، زاہد تھا، عبادت گزار تھا، پرہیزگار، بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار. یہ سفر کر کے اس کے پاس گیا، اس کو جا کے کہنے لگا میں تیرا مہمان نہ بن جاؤ، 2-3 دن کا بن جاؤ. کہتے میں 3 دن اس کے ساتھ رہا، میں اس سے زیادہ نوافل پڑھتا تھا، زیادہ صدقات و خیرات کرتا تھا، زیادہ عبادات کرتا تھا، وہ تو میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. 3 دن کے بعد میں آنے لگا تو میں نے اس کو کہا یار میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا تیرے پاس. اس نے کہا بتائیے. میں نے کہا کہ میرا آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھوں تو کون سی ایسی عبادت کرتا ہے کہ جنت میں تو میرا پڑوسی بنے گا. لیکن تیری عبادات ریاضت میں تکبر نہیں کرتا، لیکن میں نے کوئی خاص چیز دیکھی نہیں، کوئی خاص بات ہے تو مجھے بتا دے. تو بندہ کہنے لگا کوئی خاص بات نہیں، ہاں ایک چھوٹی سی عادت ہے میرے اندر، چھوٹی سی عادت. بڑے لوگ کبھی بھی اپنی باتوں کو بڑا نہیں سمجھتے. کہ ایک چھوٹی سی عادت ہے. کہ وہ کون سی؟ تو وہ کہنے لگا اگر شدید گرمی ہونا تو میں نے اپنے رب سے کبھی سردی نہیں مانگی، اور کبھی برف جمی ہونا گلیوں میں تو میں نے اپنے رب سے کبھی گرمی نہیں مانگی. میں سمجھتا ہوں میرا رب مجھے دیتا ہی وہ ہے جو میرے حق میں بڑا بہتر ہوتا. یہ ایک میری چھوٹی سی عادت ہے کہ کڑاکے کی دھوپ میں نے کبھی مالک سے سائے کا سوال نہیں کیا، اور اگر تیز بارش ہو رہی ہو تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بارش نہیں ہونی چاہیے تھی، کیا بنے گا فلاں چیز کا. میں سمجھتا ہوں جو بہتر تھا اللہ نے وہی دے دیا ہے تو میں مطمئن رہتا ہوں. تو وہ عابد، وہ نیک آدمی، وہ اللہ کے ولی کہنے لگے اسے چھوٹی سی عادت نہ بتا، تیری یہ وہ عادت ہے جس کی وجہ سے رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے تیری اس عادت کی بنا پر. جب ہمارے مزاج میں یہ چیزیں آ جائیں گی نا کہ جو میرے حق میں بہتر تھا مالک نے مجھے وہ دے دیا ہے، پھر ہم ہر جگہ بیٹھنے کی تمنا نہیں کریں گے، پھر سامنے والے سے ہم حسد نہیں کریں گے، پھر ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ